استاد نے بچوں سے پوچھا، میں نے کل آپ لوگوں کو تاریخ یاد کرنے کے لیے کہا تھا، کس کس نے یاد کی ہے؟ صرف پپو نے ہاتھ اوپر کیا، باقی کسی نے بھی نہیں کیا۔ ٹیچر کو بہت غصہ آیا اور پپو کو چھوڑ کر سب کو مرغا بنا دیا اور پپو کو شاباش دی اور کہا، سناؤ تاریخ کا سبق۔ پپو بولا، جناب آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے۔ نواز شریف صاحب کو قطری شہزادے نے $1 ارب گفٹ کر دیا، کسی نے لنڈن فلیٹ لے کر دے دیا اور کسی نے فیکٹریاں لگا کر دے دی۔ زرداری صاحب کو بحریہ ٹاؤن لاہور میں ملک ریاض جیسے دوست نے پورا محل ہی بنا کر گفٹ کر دیا، اور ایک ہمارے دوست ہیں جو کبھی ایک پلیٹ بریانی کھلا کر ساری زندگی احسان جتاتے رہتے ہیں۔ ظالموں، کچھ تو شرم کرو۔ بیوی کو کبھی بھی فل مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ اس کے لیے بینک بھی لوٹ لیں پھر بھی وہ شکوہ کرے گی کہ UBL کیوں لوٹا، MC بھی لوٹنا تھا۔ ایک شخص شیخ کے گھر کا داماد بن گیا۔ ایک دن وہ سسرال گیا تو شیخ صاحب نے داماد کے سامنے دسترخوان پر انڈوں کا سالن پیش کیا تو داماد صاحب بولے، ابا جان مجھے ان انڈوں کے والدین سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ شیخ صاحب بولے، برخوردار یہ بیچارے یتیم ہیں، لہٰذا انہی کے سر پر دست شفقت رکھ دیجئے۔ لڑکی مولوی سے، مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، جب بھی سگریٹ پیتی ہوں تو عجیب بے چینی ہوتی ہے، جب پہلا کش لگاتی ہوں تو اپنے جوتے اتار دیتی ہوں، دوسرے کش پر جرابیں، تیسرے کش پر قمیض اتار دیتی ہوں اور چوتھے کش پر تو بس کیا ہی بتاؤں۔ مولوی، یہ لے گولڈ لیف اور تفصیل سے بتا۔ برگر لڑکی، مر جاؤں گی کزن سے شادی نہیں کروں گی۔ سرائیکی لڑکی، نکل ویساں وت مساد دے منہ چ نہ متریساں۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے بولا، محترمہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ لڑکا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد، تم مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ لڑکا، جی 30,000 تقریباً۔ لڑکی کے والد، تمہیں پتہ ہے میں اپنی بیٹی کو 25,000 مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں۔ لڑکا، جی وہ ملا کر ہی بتایا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں بینک کے بعد محفوظ جگہ شلوار والی جیب سمجھی جاتی ہے۔ چوہا بلی سے ڈرتا ہے، بلی کتے سے ڈرتی ہے، کتا بھیڑیے سے ڈرتا ہے، بھیڑیا ہاتھی سے ڈرتا ہے، ہاتھی آدمی سے ڈرتا ہے اور آدمی اپنی بیوی سے اور بیوی پھر چوہے سے۔ دنیا واقعی گول ہے۔ ایک بادشاہ نے میدان جنگ میں سپاہی کی دلیری پر خوش ہو کر انعام و اکرام دیا اور پوچھا، عمر میں سب سے بڑی دلیری کی بات تم نے کون سی کی ہے؟ سپاہی نے دست بستہ عرض کیا، عالی جاں میں نے 12 برس اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ طوائف نے ہجڑے سے پوچھا، مہینے کا کتنا کما لیتے ہو؟ ہجڑا، یہیں کوئی 25,000۔ اور تم؟ طوائف، 2-2.5 لاکھ۔ ہجڑا حیرانی اور شرمندگی سے بولا، باجی تھوڑی دکان بھی تے فرنٹ تے ہے گی نا۔ مالکن نوکرانی سے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ صاحب کی نوکری جا چکی ہے، اب گھر میں صرف دال بنے گی، مرغی نہیں، پھر تم یہ مرغی اور دال دونوں ایک ساتھ کیوں بنا رہی ہو؟ نوکرانی، مالکن جی دال آپ کے لیے اور مرغی اپنے لیے بنا رہی ہوں، نوکری صاحب کی گئی ہے، میری نہیں۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب بولے، جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہو وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔
ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے بلی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا، ایک مینوں ماریا اتوں میرا چوہا بھی کھو لیا۔ پرنام سنگھ کی اپنی بیوی سے سخت لڑائی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، واہ گرو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو مینوں چک لے۔ پرنام سنگھ کی بیوی اس سے زیادہ اگتائی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور بولی، واہ گرو، میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینوں چک لے۔ یہ سن کر پرنام سنگھ نے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا، واہ گرو، تو میری دعا بھول جا، ایدی منظور کر لے۔ میری کزن گرفتار، پرائی شادی میں پیسے لوٹتے پکڑی گئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ نیٹ کا پیکج کروانا تھا۔ ایک سردار ملیریا سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ سردار کا بیٹا بولا، بیماری کا تو پتہ نہیں، پر ابا صبح سے وائبریشن پر لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کی ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو انگریز کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی عورتیں کتنی عظیم ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر انگریز نے کہا، جب لندن میں ایک پاکستانی دوست کے پاس گیا تو دیکھا ان کی اہلیہ ان کی قمیض کا بٹن سی رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے اس کی قمیض کو چوما۔ میری خواہش ہے کہ ہماری بیویاں بھی محبت اور احترام سیکھیں۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ بھائی، وہ قمیض کو چوم نہیں رہی تھی بلکہ دھاگا کاٹ رہی تھی۔ روزانہ ایک گلاس پانی میں ایک لیموں اور ایک بڑا چمچ شہد ڈال کر پینے سے صرف 2 ماہ میں 3 کلو لیموں اور 1.5 کلو شہد ختم ہو جاتا ہے۔ باقی فائدہ نقصان ڈاکٹر سے پوچھیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر جامن کے پیڑ کے نیچے گلاب کا پودا لگا دیا جائے تو کیا گلاب جامن نکل آئیں گے؟ عقل مند لوگ وڈے بلب سے روشنی ڈالیں۔ چوہا ہاتھی سے 2 دن کے لیے اپنا نکر دینا۔ ہاتھی ہنسا، پہنے گا کیا؟ چوہا، نہیں، بیٹی کی شادی ہے، ٹینٹ لگوانا ہے۔ تھپڑ مارنے پر شوہر نے ناراض بیوی کو کہا کہ انسان اسے مارتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ جواب میں بیوی نے 2 تھپڑ مارے اور بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ 2 بچے اپنی ماں کے ساتھ کسی دعوت میں گئے۔ وہاں دونوں جلدی جلدی بسکٹ کھانے لگے۔ ماں نے گھورا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ماں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، کسی دعوت میں جائیں تو بسکٹ آرام سے کھاتے ہیں۔ ایک بچے نے جیب سے بسکٹ نکالے اور کہنے لگا، اسی لیے تو بسکٹ جیب میں ڈال دیے تھے کہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔